السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین۔ گزر گیا 10 محرم کا دن، وہ دن کہ سال بھر جس کا انتظار کیا۔ الحمدللہ خیر و عافیت سے عاشور گزر چکا ہے کربلا محلہ میں۔ آج 11 محرم الحرام کی صبح ہے، بعد از نماز فجر کربلا محلہ کے یہ مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ عزاداروں کے قافلے رات بھر شام غریباں مولا کے جوار میں گزارنے کے بعد کچھ اپنے وطن کو واپس اور کچھ جو کربلا میں ان کی عارضی قیام گاہ ہے اپنے ہوٹلز کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ مواقب جتنے تھے، یہ جتنے مواقب نصب کیے گئے تھے اطراف میں دونوں طرف، ان میں سے بعض موقب ایسے ہیں۔ ایک موقب ہے یہاں پہ جو سال بھر موقب چلتا ہے، ہر شب جمعہ ہر مناسبت پہ، اور ان میں سے کچھ موقب ہیں جو محرم اور سفر کے 2 مہینے لگاتار 3 وقت زائرین کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ کچھ یہ تقیہ والے موقب تھے، اور کچھ مواقب ہیں جو عاشور کے لیے نصب کیے گئے تھے، فی الحال بند کر دیے گئے ہیں آج شام تک، یا بعض مواقب ہیں جو 13 محرم تک یوم الدفن تک رہتے ہیں۔ بعد از دفن ابا عبداللہ الحسین یہ مواقب بھی اٹھا لیے جاتے ہیں۔ چلتے ہیں مولا کے حرم کی طرف، بین الحرمین کی طرف، وہاں سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ عاشور کے لیے کتنی تیاریاں کی گئی تھیں، اور بس عاشور کے گزرتے ہی کربلا کا نقشہ بالکل بدل گیا۔ یہ مسلسل ایام اعظام میں آپ کو 2-3 دفعہ اس موقب کی زیارت کروائی تھی، جو موقب منسوب ہے جناب علی اصغر کے ساتھ ہیئت رضیع الحسین۔ اب کربلا کے 2 اہم جلوس باقی رہ گئے ہیں۔ ایک ہے آج 11 محرم الحرام کو جو موقب جمہور الحیدریہ کی طرف سے موقب سبایا کی منظر کشی کی جائے گی کہ کیسے آل محمد کی مستورات کو کربلا سے قیدی بنا کے کوفہ کی سمت لے کر گئے تھے، کیسے آل محمد کے بچوں کو رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، کیسے مستورات کو پابند سلاسل کیا گیا۔ یہ ساری منظر کشی امام سجاد کو کیسے وزنی توق پہنا کر خاردار توق امام کی گردن میں لٹکا کے کربلا سے کوفہ کی سمت لے کر گئے۔ اور دوسرا بڑا جلوس ہے جس کے لیے ابھی کچھ چیزیں حرم میں تبدیل نہیں کی جائیں گی، وہ ہے 13 محرم الحرام کا جلوس، جو منسوب ہے قبیلہ بنی اسد سے۔ ویسے عراق بھر سے خواتین اس جلوس میں شرکت کرتی ہیں، لیکن منسوب ہے وہ جلوس کی زیادہ نسبت ہے قبیلہ بنی اسد کے ساتھ، کہ 13 محرم الحرام کو بنی اسد والے جب شہداء کی لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے تھے تو وہ خواتین کا ایک جلوس آتا ہے جس میں خواتین نے سر پہ مٹی اٹھائی ہوتی ہے، اور وہ منظر پیش کیا جاتا ہے کہ گویا بنی اسد کی خواتین شہداء کی لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ تو یہ حرم کے دروازوں میں جتنی مٹی ڈالی گئی تھی، ابھی بھی یہ نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، حرم کے دروازوں میں جو مٹی ڈالی گئی تھی ابھی تک نہیں اٹھائی گئی، صرف اس 13 محرم الحرام کے جلوس کے لیے۔ 13 محرم کا جب یہ جلوس گزر جائے گا جو کہ شہداء کے دفن سے منسوب ہے، تو اس کے بعد حرم کے دروازوں میں جو مٹی ڈالی گئی ہے وہ بھی اٹھا لی جائے گی، اور جو سرخ قالین ہے بین الحرمین سے حرم امام حسین سے اٹھا لیا گیا ہے، آج یا کل میں، آج ہی یہ حرم مولا عباس میں بھی جو رہ گیا ہے وہ سب بھی اٹھا لیا جائے گا۔ بین الحرمین میں چلتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کل اس وقت تک کربلا میں کیا منظر تھا، اور آج ایک دن میں کربلا بالکل وہ پہلے کی طرح جو 7-8 دن اہتمام ہوتے رہے بین الحرمین میں، جو سرخ قالین بچھایا گیا، وہ سب کچھ جیسے ہی تطبیر والے مواقع گزرے تو ان کے فوراً بعد وہ سارا منظر تبدیل ہو گیا، اور جتنے زائرین اس وقت حرمین سے نکل رہے ہیں ان کے چہرے پہ صرف ایک تحریر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہر چہرے پہ یہی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مولا سال بھر آپ کے محرم کا انتظار کیا، عاشور گزر گیا مگر آپ کو رونے کا حق ادا نہ ہو سکا۔ مولا جو حق تھا آپ کے غم میں رونے کا، وہ حق ادا نہ ہو سکا۔ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اچھا، 11 محرم الحرام کو جسے ہم شام غریباں کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں لیلۃ الوحشہ۔
وحشت والی رات، خوف اور ڈر والی رات۔ تو لیلۃ الوحشہ میں یہاں کربلا میں ایک رسم بڑی رائج ہے، مخیم حسینی یعنی خیمہ گاہ حسینی کے باہر زیادہ تر، اور اس کے علاوہ پورے کربلا میں بین الحرمین میں مولا عباس اور مولا حسین کے باب قبلہ کے سامنے کھلی جگہ، وہاں پہ لوگ شمع جلا کے بیٹھتے ہیں۔ ابھی بھی یہ کچھ لوگ شمع جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں بین الحرمین میں۔ تو اس کے بعد یہ بین الحرمین میں وہ شمع کے جو باقی حصے ہوتے ہیں نیچے چپک جاتے ہیں۔ اس کے بعد بین الحرمین میں بڑی دقت کے ساتھ ان کو صفائی کرنا پڑتی ہے۔ یہ ابھی بھی کچھ لوگ شمع جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلے برس اور اس سے پچھلے برس یہ کیا گیا تھا کہ تھوڑی بہت مٹی ڈال دی گئی تھی بین الحرمین میں درمیان میں، کہ اگر آپ شمع جلانا چاہتے ہیں تو اس مٹی کے اوپر شمع جلائیں، کم از کم نیچے جو فرش ہے وہ خراب نہیں ہوگا۔ لیکن اس دفعہ ایسا نہیں تھا، ابھی بھی کئی نماز فجر سے پہلے انہوں نے صفائی کی ہے، لیکن ابھی بھی مکمل صفائی نہیں ہوئی۔ آج مکمل طور پہ بین الحرمین کی یہ صفائی کر دیں گے، اور آج شام تک۔ اب کل جو جلوس تھا اس کے بعد مظاہرے جو تدبیر والے تھے، ہر طرف خون ہی خون، اور بڑا وہ ایک عجیب سا ماحول تھا۔ لیکن جیسے ہی تدبیر والے زنجیر زنی والے مواقف گزرے ہیں، 1 گھنٹے میں کربلا کو بالکل صاف کر دیا گیا تھا۔ پھر رات کو جو شمع والا لیلۃ الوحشہ کی نسبت سے شمع جو جلائی گئی، اس میں کچھ نے نیچے مٹی ڈالی، کچھ نے ویسے ہی شمع جلا دی۔ تو آج مزید 1 گھنٹے ڈیڑھ میں یہ ساری صفائی بھی کر دیں گے۔ ابھی بین الحرمین میں آپ دیکھ رہے ہیں نیچے، تو یہ ساری صفائی تھوڑی دیر بعد بین الحرمین کو غسل دے دیا جائے گا۔ شاید ابھی دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ اگلا حصہ بند ہے، میرے خیال میں بین الحرمین کو غسل دیا جا رہا ہے۔ تو مزید 1 گھنٹے ڈیڑھ کے بعد بین الحرمین بالکل کلین ہوگا۔ اتنے لوگوں کو مینیج کرنا، اور جیسے ہی جلوس گزرے پچھلے آدھے گھنٹے میں بالکل صفائی کر دینا، اتنا جذبہ صرف امام حسین علیہ السلام کے خدام میں ہی ہے۔ سامنے آقا ابا عبداللہ الحسین کا حرم ہے، 11 محرم الحرام ہے۔ مولا کی بارگاہ میں آپ سب کی جانب سے سلام عرض کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں پروردگار امام حسین علیہ السلام کا صدقہ آپ سب کی عزاداری قبول فرمائے۔ ان 10 ایام میں جیسے بھی آپ نے عزاداری میں شرکت کی، امام حسین کے غم میں آنسوں بہایا، خون بہایا، جس انداز میں بھی آپ نے امام حسین کی عزاداری کی، پروردگار بحق ابی عبداللہ الحسین و اخیہ ابی الفضل العباس آپ سب کی عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پروردگار ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ اگلے برس بھی مظلوم کربلا کا عاشور ہم کربلا محلہ میں کر سکیں۔ جو نہیں آ سکے مولا ان کو بھی بلائیں۔ آپ تمام احباب کی نیابت میں امام حسین کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخیہ ابی الفضل العباس وعلی اختہ الحوراء زینب الکبریٰ وعلی امہ فاطمہ الزہراء۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر۔